آؤ تمہیں مصطفیٰ کے مدینے لے کے چلو، خیریتیں چلیں گے انشاءاللہ۔ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ میں بس کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، واقعات سنانا مقصود نہیں ہے، انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حضرت علی کی چوکھٹ ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا ہے، صبح کا وقت ہے، اٹھی گھر کے کام میں مصروف ہو گئی، گھر کے کام میں صفائی کی، سارا کام کیا، کپڑے دھل رہی تھی، اچانک حضرت علی آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے فاطمہ لگتا ہے آج میری فاطمہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے۔ کیا بات؟ آج اپنے ہاتھ سے سیدہ کام کر رہی ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا علی میں نے سارا کام کر دیا، کپڑے بھی سارے دھل دیے، بس آپ کا امامہ رہ گیا ہے، اگر ہو سکے تو یہ امامہ بھی دے دیں، میں اس کو اپنے ہاتھ سے دھل دوں۔ حضرت علی نے وہ امامہ شریف بھی اتار کے دے دیا، امامہ شریف دیا، حضرت فاطمہ نے امامہ شریف بھی دھلا، اور دھلنے کے بعد شہزادوں کو لیا اور غسل دینے لگی۔ غسل دینے کے بعد جب کپڑے پہنانے کی باری آئی نا تو بال سوارتے ہوئے رونے لگی، ماتھی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ خیر تو ہے؟ کیا بات؟ آج بچوں کو نہلاتے ہوئے آنکھ میں آنسو؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی علی آج ایک خیال نے رلا دیا۔ کون سا خیال؟ فرمانے لگی آج مجھے خیال آیا کل خدا جانے میرے بیٹوں کا کوئی چہرہ دھلے گا کہ نہیں دھلے گا، کل اللہ جانے میرے بیٹوں کے بال سوارنے کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ حضرت فاطمہ زہرا نے جب اتنی بات کہی حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، فاطمہ یہ نہ کہو، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ حضرت فاطمہ کہتی علی میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ کہا یہ کیسے کہہ دیا؟ کہنے لگی تہجد کی نماز پڑھ کے مصلی پہ فجر کے انتظار میں بیٹھی تھی، آنکھ لگی خواب میں مصطفیٰ آئے تھے، فرمانے لگے فاطمہ بہت دن ہو گئے جدائی تمہاری برداشت نہیں ہوتی، آؤ اب تم اپنے بابا کے پاس آ جاؤ۔ اللہ اکبر اتنا کہا، حضرت علی کی آنکھ میں آنسو، شہزادوں کو تیار کیا، فرمانے لگے شہزادوں جاؤ مصطفیٰ کے مزار پہ میرا سلام پیش کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، شہزادوں کو بھیجا۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے کہنے لگی علی کچھ بات کرنی ہے، میرے پاس وقت بہت کم ہے، کیا آپ تھوڑا وقت دیں گے؟ حضرت علی نے فرمایا فاطمہ کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، کمرے میں گئی، حضرت علی کو بٹھایا، خود بھی بیٹھی، اور اس کے بعد نبی کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا نے اپنا دامن پھیلایا، پھیلا کے کہتی علی آج فاطمہ کچھ مانگنا چاہتی ہے۔ اے فاطمہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ کہتی ہے علی اگر زندگی میں کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ اللہ اکبر، یہ بات کس نے کہی تھی؟ خاتون جنت نے یہ بات کہی، سید الانبیاء کی شہزادی نے یہ بات کہی ہے، اس نے کہی جس کو مصطفیٰ نے فرمایا میری فاطمہ ملکہ جنت ہے، وہ فاطمہ کہتی ہے اے علی کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے۔ حضرت علی کی آنکھ میں آنسو ہے، فرماتے فاطمہ کس خطا کی بات کرتی ہو؟ پوری زندگی صبر کے سانچوں میں گزار دی، کون سی خطا کی بات کر رہی ہو؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے اے علی ہو سکتا ہے تم نے مجھے کپڑے دھونے کا حکم دیا ہو اور اس حکم کی تعمیل میں مجھ سے شاید تاخیر ہو گئی ہو، اس لیے علی وہ معاف کر دیا جائے۔ اگر کبھی کھانا بنانے کا حکم دیا ہو اس میں تاخیر ہو گئی ہو، علی معاف کر دیا جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں اے فاطمہ مجھے اچھی طرح یاد ہے تم نے اپنی زندگی میرے ساتھ اس صبر سے گزاری کہ کبھی ایک رکنے کا سوال نہیں کیا، تم نے پیبند کے کپڑے تو پہنے لیکن کبھی لباس کا سوال نہیں کیا۔ اے فاطمہ ساری زندگی مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہوئی ہے، لیکن فاطمہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہو علی کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اے فاطمہ اگر قیامت کے دن مصطفیٰ کے ساتھ کھڑی ہو تو کہیں میری شکایت مت کر دینا، یہ مت کہنا مصطفیٰ کس کے ساتھ چھوڑ کے آئے تھے، اس کے ساتھ جس نے کبھی فاطمہ کو بھر پیٹ کھانا نہ کھلایا، اس کے ساتھ جو کبھی فاطمہ کو نیا لباس نہ دے سکا۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ کی چیخ نکلی ہے، فرماتی علی ایسی بات نہ کرے۔ اللہ اکبر، اگلی بات حضرت فاطمہ نے کہی تھی، اب ذرا دل تھام کے سننا پیارے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے اے علی ایک بات اور کہنا چاہتی ہو؟ کہو علی کیا کہو فاطمہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ تب حضرت فاطمہ کہتی ہے اے علی میرے انتقال کے بعد تم جس سے چاہو نکاح کر لینا، میں تمہیں آزاد کرتی ہوں۔ اللہ اکبر، تمہیں پتا ہے یہ کون سی آزادی ہے؟ اب ذرا دل تھام کے بات سننا پیارے۔ ایک دن حضرت علی نے دوسری لڑکی سے نکاح کرنا چاہا تھا، دوسری خاتون سے، یہ بات حضرت فاطمہ کے کانوں تک آئی، آپ نے شہزادوں کو گود میں لیا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئی،
یا رسول اللہ علی دوسرا نکاح کرنے جا رہے ہیں. میرے حضور منبر پہ تشریف لائے, صحابہ کو اکٹھا کیا, حضرت علی کو بلایا, کہا تھا علی میں نے سنا ہے تم دوسرا نکاح کرنا چاہ رہے ہو. جی یا رسول اللہ آپ نے سچ سنا ہے, یہی میرا ارادہ ہے. مصطفیٰ کے ایک طرف آقا حسن بیٹھے ہیں, دوسری جانب آقا حسین بیٹھے ہیں. تب مصطفیٰ نے کہا تھا علی ہر مومن کو 4 نکاح کی اجازت ہے, لیکن تمہیں میری فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہے. میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ میری فاطمہ کے ہوتے ہوئے تم کسی دوسرے نکاح کا انتخاب کرو. اللہ اکبر. آج حضرت فاطمہ کہتی ہے اے علی میرے انتقال کے بعد تمہیں اجازت ہے تم جس سے چاہو نکاح کرنا, لیکن جو اگلی بات کہی ہے وہ کلیجہ چیر دیتی ہے بھائی. حضرت فاطمہ نے کہا تھا اے علی جس سے چاہو نکاح کرنا, لیکن یاد رکھنا مہینے میں کم سے کم 2 دن میرے بچوں کو دے دیا کرنا, 2 دن میرے بچوں کو دے دیا کرنا. فاطمہ کہنا کیا چاہتی ہو, اے علی میرے 5 بچے تنہا ہو جائیں گے, ہو سکتا ہے تم ازدواجی زندگی میں مصروف ہو جاؤ اور میرے بچوں کو میری یاد ستاتی رکھے. اس لیے فاطمہ یہ چاہتی ہے کہ میرے انتقال کے بعد اگر 28 دن تم اپنی بیوی کے ساتھ گزارو تو 2 دن میرے بچوں کے ساتھ گزار لیا کرنا, حسنین کریمین کے ساتھ گزار لیا کرنا. اللہ اکبر. یہ ماں ہوا کرتی ہے شاہد جس کو آخری لمحات میں بھی بچوں کی فکر ستایا کرتی ہے. اور ایک بات حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہی تھی, اے علی ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں. کہو فاطمہ کیا بات ہے. فرماتے علی میرے انتقال کے بعد کبھی دن کے اجالے میں گھر میں قدم نہ رکھنا. حضرت علی کہتے فاطمہ آنگن میرا, گھر میرا, چوکھٹ میری, در میرا, میں دن کے اجالے میں کیوں نہیں آ سکتا. تب حضرت فاطمہ نے کہا تھا اے علی گھر بھی آپ کا ہے, چوکھٹ و چاگیر بھی آپ کی ہے, لیکن بات یہ ہے اگر دن کے اجالے میں آپ گھر میں آتے ہو تو آپ کی جو شہزادی ہے زینب وہ اتنی حیا کیا کرتی ہے کہ میری کمر کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہو جایا کرتی ہے. وہ اتنی حیا والی ہے کہ تمہارے سامنے آنے سے شرمایا کرتی ہے. اے علی اگر میرے انتقال کے بعد تم دن کے اجالے میں گھر میں آؤ گے تو پھر میری بیٹی کس کے پیچھے چھپے گی. اگر سامنے آ گئی وہ تو حیا سے پانی پانی ہو جائے گی. اللہ اکبر. یہ راز تب کھلا جب حضرت علی بستر مرگ پر تھے. تب آپ نے کہا تھا زینب آج تک میں نے کبھی تیرا چہرہ اتنی نظر بھر کے نہیں دیکھا, ایک بار ذرا چہرہ تو دکھا. حضرت زینب سامنے آئی تھی, آپ نے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا, حضرت علی کی چیخ نکلی. فرمایا زینب آج بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ تو اتنی حیا والی کیوں ہے. شہزادوں سے کہا تھا اے شہزادوں اگر تمہارا جی چاہے کہ تم خاتون جنت کا چہرہ دیکھو تو جس نے زینب کا چہرہ دیکھ لیا اس نے خاتون جنت فاطمہ زہرا کا چہرہ دیکھ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. یہ ماں ہوتی کا دن کے اجالے میں نہیں آنا. ابھی یہ باتیں چل ہی رہی, شہزادے حضور کے روزے پہ تھے تو ایک نورانی چہرہ سامنے آیا. آنے والے نے کہا بچوں جلدی کرو گھر چلے جاؤ. کہا کس لیے؟ کہا ماں کچھ دیر کی مہمان ہے, ماں کچھ دیر کی مہمان ہے. کہا ہم نے تو خیریت سے چھوڑا تھا. کہا تم نہیں جانتے ماں دنیا سے جانے والی ہے. بچوں نے کہا کون ہو تم؟ آنے والے نے کہا مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے. یہی بتانے آئے تھے؟ کہا صرف میں نہیں بلکہ سارے انبیاء, خود مصطفیٰ تمہاری والدہ کی روح کے استقبال کے لیے آج مدینہ شریف میں آئے ہوئے ہیں. شہزادوں نے دوڑ لگائی, گھر پہنچے. اللہ اکبر. گھر پہنچے حضرت خاتون جنت کے پاس ماں کے قدموں سے لپٹ گئے, رونے لگے. حضرت فاطمہ نے اور بھی بہت ساری وصیت و نصیحت فرمائی تھی. وہ بھائی میں نے کہا ماں ہوتی ہے جس کو آخری لمحات میں بھی اولاد کی فکر ستاتی ہے, آخری لمحات میں بھی. تو کیا بندوں کا فرض نہیں بنتا کہ وہ ماں باپ کی عزت کرے, ماں باپ کی قدر کرے. آپ پڑھ لکھ کے آج کچھ بھی ہو گئے ہو, کچھ بھی ہو گئے ہو تو ماں باپ سے بڑے نہیں ہو, ماں باپ سے بڑے نہیں ہو. منور رانا نے کہا تھا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا, اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا. بے شک بے شک. ہاں خدا را اگر ماں باپ ہے تو عزت کرو, ان کی قدر کرو. پردیس میں زندگی گزار رہے ہیں, کبھی ماں باپ کی یاد نہیں آتی. کتنی آسانی سے کہنا پوچھا جائے گھر کب گئے تھے, آتے باہر سے فون, حضرت 6 سال ہو گئے سعودی میں رہتے. بھائی کتنا کماتے ہو؟ کہ 50,000 روپے مہینہ. گھر کب جاتے ہو؟ 6 سال ہو گئے. ماں باپ ہیں کہاں؟ ہاں ہے. تو میں نے کبھی یاد نہیں آتی؟ کہا یاد تو آتی ہے نا. پھر میں نے کہا گھر بھی چلے جایا کرو. کہ حضرت کوئی فکر نہیں, ماں باپ نو ٹینشن رہ رہے ہیں, ہم 15,000 20,000 انہیں اپنے الگ سے خرچ کے لیے دیتے. وہ بھائی ماں باپ تیرے 15,000 کے بھوکے نہیں ہوتے, وہ تیرے پیار کے بھوکے ہوتے ہیں.
15,000 نہ دے، 6 مہینے میں آ کے ایک بار ماں سے گلے لگ جا، باپ کے سینے سے لگ جا۔ آج لوگوں کو دیکھ رہے ہو نا، کسی کو کوئی مرض، کسی کو کوئی مرض، کسی کو انسولین لگ رہی ہے، کسی کا شوگر بڑھ رہا ہے، بلڈ پریشر کا کوئی مریض ہے۔ یہ بیماریاں کیوں اتنی آئی؟ وجہ یہ ہے ہم نے ماں باپ کے سینے سے لگنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے ماں باپ کے سینے سے لگنا چھوڑ دیا ہے۔ بھائی آج بھی اگر بیٹا باپ کے سینے سے لگنے لگے نا، خدا کی قسم وہ مرنے کو مر تو سکتا ہے لیکن کبھی ہارٹ کی پرابلم اسے نہیں ہو۔ بے شک بے شک۔ تو باپ کے سینے سے لگا کرو۔ کتنے دن ہو جاتے ہیں ہمیں ساتھ کھانا کھائے ہوئے ماں باپ کے، زمانے گزر جاتے ہیں۔ کبھی اللہ توفیق دے، مہینے 6 مہینے میں کبھی ماں باپ کے ساتھ کھانا بھی کھا لیا کرو، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے 2 منٹ باتیں بھی کر لیا کرو۔ کوشش کرو ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ کی عزت کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن پڑھنے والوں سے، اسکول پڑھنے والوں سے ماں باپ کی محنتوں کی فکر کرنا۔ انہوں نے بڑی محنت سے پڑھایا ہے، بہت محنت سے، کس طرح سے اپنا پیٹ کاٹ کے تمہارے مدرسوں کی اور اسکولوں کی فیس بھری ہے۔ ہاں بڑی محنت سے تمہیں اس لائق بنایا ہے کہ تمہاری جیب پہ قلم لگ سکے۔ آج قلم لگا ہے نا، اس کا استعمال ماں باپ پہ نہ کرنا، اس کا استعمال کبھی اپنوں پہ نہ کرنا۔ اپنوں کی دعائیں ہیں جس نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا ہے، جس نے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ خدا را ہم بھی اگر چاہتے ہیں اچھی نسل پیدا ہو تو ہم اچھی گودوں کا انتخاب کریں، اچھی گودوں کا انتخاب کریں۔ ماں اگر نیک ہوگی تبھی بیٹا شابر پاک پیدا ہوگا، ماں اگر نیک ہوگی تبھی بیٹا احمد رضا پیدا ہوگا۔ کوشش یہ کریں جس طرح سے اچھی فصل کے لیے اچھی زمین کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے اچھی نسل کے لیے اچھی ماں کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن المیہ ہے، آج شریفوں کی شرافت داغدار کر دی جاتی ہے، امیروں کے عیب پہ بھی پیسہ پردہ ڈال دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم گیت گاتے پھرتے ہیں ہمیں تو ایسا اتنا جہیز ملا، اتنا سامان ملا، اور جہیز تو بھی خرید سکتا ہے لیکن شریف عورت تجھے خریدے سے نہیں مل سکتی ہے، شریف عورت خریدنے سے نہیں مل سکتی، وہ نصیب ہی سے ملا کرتی ہے۔ تو کوشش یہ کریں نکاح سے پہلے پڑھی لکھی نیک لڑکی کا انتخاب کریں، اور یہ ضروری نہیں ہے صرف بیٹوں کو پڑھائیں بلکہ بیٹیوں کو بھی پڑھائیں، دین کی تعلیم بیٹیوں کو بھی دیں، پڑھائیں گے انشاءاللہ بیٹیوں کو بھی۔ آج بیٹیوں کو یہ سوچ کے نظر انداز کیا جاتا ہے کہ بیٹی پرایا دھن ہے، پرایا دھن ہے بیٹی، نہیں پرایا دھن نہیں ہے، اسے ہم نے کتنا اجنبی کیا، کتنا بیگانہ کیا۔ باپ نے یہ سوچ کے نہیں پڑھایا پرایا دھن ہے، سسرال والے کہنے لگے یہ تو پرائے گھر سے آئی ہے، اسے کوئی اپناتا ہی نہیں، کسی نے یہ نہیں کہا یہ ہماری ہے۔ گھر والے کہتے رہے اسے پرائے گھر جانا، وہ چلی گئی تو وہ کہتے یہ پرائے گھر سے آئی ہے۔ کب ٹوٹ جائے تو سیدھی بات کہ تیرے باپ نے تھوڑی لا کے دیا تھا، تو یہاں کی تھوڑی، ہمارا خون نہیں جو تجھے درد ہو، تو پرائے گھر کی ہے۔ ہم نے ہمیشہ اسے پرایا کیا نہیں، اسے اپنا بناؤ۔ جہاں بیٹوں کی تعلیم پہ پیسے خرچ کرتے ہو وہاں بیٹیوں کی تعلیم پہ بھی پیسے خرچ کرو، بیٹیوں کو بھی پڑھائیے، ان کو بھی علم کے زیور سے نوازیے۔ جب بیٹیاں پڑھی لکھی ہوں گی، قرآن کی قاری ہوں گی، خدا کی قسم کہنے کی ضرورت نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھیں گی، اگر پورا گھر سوتا بھی ہوگا وہ آنے والی تیرے گھر کو قرآن کی خوشبو سے معطر کر ڈالے گی، سبحان اللہ، قرآن کی خوشبو سے معطر کرے گی۔ تو کوشش یہ کریں بیٹیوں کو بھی پڑھائیں اور بیٹوں کو بھی پڑھائیں، دین کی تعلیم بے حد ضروری ہے، ضروری ہے اپنے گھروں میں دینی ماحول لائیں، تعلیم کو بہت زیادہ فروغ دیں۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھیں، اور میں گزارش کروں گا اپنے سماج سے، خدا را دشمن تو پیچھے پڑے ہیں لیکن کم سے کم ہم تو اپنی دشمنی ختم کریں، ہم تو اپنی دشمنی ختم کریں، ہم اپنے آپ کو مدرسوں سے جوڑیں، تعلیم سے جوڑیں، اور آخرت کا بھی انتظام کریں، نسلوں کا بھی انتظام کریں۔ بس میں نے جو گفتگو کی اس کا پورا مقصد یہی تھا کہ ہم اور آپ دین کے قریب ہوں، علماء کی عزت کریں، ان کی قدر کریں۔ آپ کا بیٹا اگر حافظ ہوگا نا، میں ایک بات کہہ دوں، بات کڑوی ہے، معذرت کے ساتھ ارباب منبر سے معافی کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آج بندہ مرتا ہے نا تو کہتا میری نماز جنازہ علامہ توصیف صاحب پڑھائیں، علامہ صاحب پڑھائیں، حضرت قاضی صاحب پڑھائیں، مولانا ابرار صاحب پڑھائیں، قاری ہاشم صاحب پڑھائیں۔ یہ تمنا کرتے ہیں کہ بڑے اچھے لوگ نماز جنازہ پڑھائیں تاکہ بخشے جائیں، یہی سوچے نا، اچھی بات ہے، بڑا عالم پڑھائے بہت اچھی بات ہے، بزرگ پڑھائے اچھی بات ہے، لیکن ایک بات بتائیے، اگر یہی علم آپ کے بیٹے کے پاس بھی، جنازہ آپ کا ہو، مصلی پہ آپ کا بیٹا کھڑا ہو،
فرق بتائیے. مجھے آپ نے بلایا جنازہ پڑھانے کے لیے, میں آیا, میں تو نیت باندھی بن کے بھائی محبت کرتے تھے, نیت باندھی اللہ اکبر دعا کر کے اللہ اسے بخش دے, جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے. مجھے آپ کے جنازے کا اتنا درد تو نہیں ہوگا نا جتنا درد آپ کے بیٹے کو ہوگا. اتنی فکر مجھے تو نہیں ہوگی نا جتنی آپ کے بیٹے کو ہوگی. یہ کڑوی سچائی ہے. مزہ کتنا آئے گا جنازہ آپ کا ہو, مصلی پہ آپ کا بیٹا کھڑا ہو, جب وہ کھڑا ہو تو اسے آپ کی قربانیاں یاد آئیں گی. یہ وہ ہے جو کبھی ہاتھ پکڑ کے مدرسے لے کے گیا تھا, یہ وہ ہے جس نے انگلی پکڑ کے کبھی مجھے مدرسے پہنچایا تھا, یہ وہ ہے جس نے کبھی غریبی کے عالم میں جیب سے 10 روپے نکال کے دے کے کہا تھا بیٹے ابھی یہی ہے رکھ لے. خدا کی قسم جب اس کے یہ انعامات بیٹے کو یاد آئیں گے, آنکھ میں آنسو ہوں گے, اور وہ رب بڑا کریم ہے, اگر معاف کرنے پہ آئے تو آنسو کے قطرے میں بخش دیتا ہے, اور اگر وہ بے نیازی پہ آئے تو پہاڑ برابر بھی سونا دے دو تب بھی منہ پہ مار دیتا ہے. کم سے کم بیٹے کو ایسا بنا کہ جنازہ تیرا ہو, مصلی پہ بیٹا ہو, ادھر ہاتھ اٹھیں گے ادھر آنسو نکلیں گے. خدا کی قسم ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے, بخشش کا پروانہ پہلے دے دیا جائے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اپنے بیٹوں کو اس لائق بنا لو تاکہ تمہارے جنازے پڑھا سکے, جنازے پڑھا سکے. آج تو فیشن ہو گئے, امیروں نے پیر خرید رکھے ہیں, 20,000 تو کوئی بھی پیر بلوا دوں گا نماز پڑھانے کے لیے. ہاں خود بھی سوچو, کچھ سوچو بھائی, خود بتائیے. وہ کہتے ہیں پرایا مارے دھوم میں ڈالے, اپنا مارے اپنا مارے, سارے بولے اپنا مارے چھاؤں میں ڈالے. تو بھائی اپنے کی مار کھا لو نا. وہ کتنے کم نصیب بیٹے ہیں, ابا کا جنازہ پڑھا, دور سے کہہ رہا پڑھاؤ جی پڑھاؤ. اس سے بھی بڑا منحوس ہوگا کوئی جو ابا کے جنازے پڑھانے تو بات پڑھنے تک کھڑا نہیں ہوتا, دور سے کہہ رہا پڑھاؤ جی پڑھاؤ. یہ حالات ہیں ہمارے. کیوں نہیں آیا بھائی؟ یا تو کپڑے پاک نہیں ہے, نماز نہیں آتی. مومن کو پاک رہنا چاہیے. وہ بیٹا نصیب والا ہے جسے باپ کی جنازے کی نماز مل جائے. تو کوشش یہ کریں اپنے جنازے کے انتظام خود ہی کر کے جائیں, اور کوشش کریں انتقال ہو بیٹا سرہانے بیٹھا ہو, جنازہ ہو بیٹا مصلی پہ ہو, قبر میں اتارا جا رہا ہو بیٹا سورہ یاسین پڑھ رہا ہو, لوگ دفنا کے آ جائیں بیٹا قرآن پڑھ کے سنائے. ایسے انتظام کر جاؤ. آج تو فیشن چل گئے, میں یہ بات کہہ کے جاؤں گا, اور فیشن یہ چلا ہے 3 دن تک قبر پہ بٹھا کے قرآن پڑھوایا جا رہے ہیں. 3 دن تک لگاتار نون اسٹاپ. ایک جگہ حضرت قرآن خوانی کرائی, اور مت بھیجا کرو ایسے لوگوں کی قبروں پہ بالکل بھی. قرآن خوانی کرائی تو بچے لے گیا مدرسے سے 4 بچے لے گیا, اور چاروں بھائیوں نے اپنی ڈیوٹی لگا لی کہ ایک سونے آئے گا تو ایک قبر پہ ان بچوں کی رکھوالی کرے گا. تو 3 دن لگاتار قرآن پڑھوایا, آنکھیں سوج کے لال ہو گئی, سونے تک نہ دیا. جب پڑھ کے نپٹے تو 150 روپے اور وہ 70 روپے میٹر کا کپڑا. تو شرم کر. ہاں جائیداد تو کھا گا, ہم تھوڑی کھائیں گے تیرے ابا کی. بھائی علامہ توصیف صاحب بات یہ نہیں ہے پڑھوایا کس سے, بات یہ کر کیا رہے ہم. اتنا ظلم انہیں سونے تک نہ دیا, تو اس سے ثواب ملے گا. کسی کو تکلیف دے کے آنکھیں سرخ کر کے اس سے کیا مل سکتا ہے؟ اگر پڑھوا نہیں تھا تو وہ ریسٹ کر لیتے, دوسرے آ جاتے, وہ چلے جاتے, تیسرے آ جاتے, وہ آرام کر لیتے. حد ہو گئی بھائی, انتہا کر دی. خدا را کسی کو دکھ دے کے ثواب نہیں ملتا, سکھ دے کے ثواب ملا کرتا ہے, سکھ دے کے ثواب ملتا ہے. تو یہ کسی کو تکلیف دینے سے بھی بچے, تکلیف دینے سے بھی بچے. وہ بہتر یہ ہے خود باپ کی قبر پہ قرآن پڑھے. سب سے اچھا طریقہ ہے, نیت میں خلوص بھی ہوگا, محبت بھی ہوگی, پیار بھی ہوگا, باپ کو سکون بھی ملے گا بیٹا قبر پہ آیا ہوا. کئی ساری چیزیں ہیں. بس لوگوں دین کی طرف آؤ, مذہب اسلام کے قریب ہو جاؤ, اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو, مدارس سے جوڑو. جب ساری چیزیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں تب قرآن ساتھ دیتا ہے. جب سارے رشتے توڑ دیتے ہیں لوگ اپنے, تب قرآن کا رشتہ تمہاری ہمت بتاتا ہے, اور تب جا کر کے تم قدم آگے بڑھاتے ہو. کوشش کریں مدارس سے محبت کریں, اور ان سے اب کاندھے سے کاندھا ملا کے ہم آگے بڑھیں. حالات ناسازگار ہیں, لوگ قرآن کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن خدا کی قسم وہ تو سوال ہی نہیں مٹ جائے. لیکن ہم اس مشکل مرحلے میں قرآن کا ساتھ دیں, آگے بڑھیں, اور مدرسے والوں سے علماء سے کہیں محنت کرنا ہمارا کام ہے, قرآن پڑھانا تمہارا
تمہارا کام ہے، کوششیں ہم پہ چھوڑ دو، پڑھائی تم اپنی ذمہ داری پہ لے لو۔ پھر دیکھو خدا کی قسم آج 9 حافظ بنے ہیں، آنے والے دور میں انشاءاللہ 18 حافظ قرآن یہ ادارہ آپ کو دے گا، 18 حافظ قرآن، اور زندگی تو گزر ہی جائے گی۔ کوشش کریں قرآن کی خدمت میں لگا دیں۔ میرے حضور نے فرمایا تھا یا تو عالم بننا یا متعلم بننا یا ان سے محبت کرنے والے بننا، ان سے علاوہ ان کے علاوہ مت بننا ورنہ تباہ کر دیے جاؤ گے۔ بچوں بھائی قرآن سے پیار کرو، تعلیم سے پیار کرو، دین والوں سے پیار کرو، علماء سے پیار کرو، طلباء سے پیار کرو، اللہ آپ کی نسلوں میں برکت عطا فرمائے۔ بس میں گفتگو میں عمدن صاحب جو بھی غلطیاں لغزشیں سرزد ہوئی ہو مولا کریم حبیب کے صدقے میں تمام خطاؤں کو معاف فرمائے، اور میری گفتگو پہ پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے۔ رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ حضرات